السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح فليحد أحدكم شفرتہ ولیریح ذبیحتہ۔ رواہ مسلم، حدیث نمبر 1922۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے قربانی کے جانور صحیح طریقے سے ذبح کرنے کا طریقہ رکھ رہا ہوں۔ امید کہ رب العالمین ہمیں اور آپ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اوپر احسان لکھ دیا ہے، لہٰذا مسلمانوں ہر چیز کے ساتھ احسان کرو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کسی جانور یا جاندار چیزوں کو قتل کریں تو اس کے ساتھ بھی احسان کے ساتھ قتل کریں، نرمی کے ساتھ قتل کریں۔ پھر اگر آپ کسی جانور کو ذبح کر رہے ہیں تو اس ذبح کرتے ہوئے بھی اس جانور کے ساتھ احسان کریں، یعنی صحیح طریقے سے ذبح کریں اور اس بات کا خیال رہیں کہ اس جانور کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، مثلا اسے نہ ماریں، نہ پیٹیں، نہ اس کا پیر ہاتھ توڑیں اور نہ اس کو کسی طرح کا زخم دیں۔ اور جب کسی جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو اپنی چھری تیز کر لیں تاکہ وہ اپنے جانور کو آرام پہنچائے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کا کچھ طریقے متعین کیے ہیں اور اپنی امت کو ہدایت دیے ہیں کہ ان طریقوں پر عمل کرے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی آدمی کا کسی جانور کو قربانی کرنے کا یا ذبح کرنے کا ارادہ ہو تو پہلے وہ اپنی چھری یا چاقو صحیح طریقے سے تیز کر لیں۔ خیال رہے کہ وہ چھری یا چاقو کسی جانور کے سامنے تیز نہ کریں۔ نمبر 2 کہ جب آدمی کسی بھی جانور کو ذبح کر رہا ہے تو اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیں۔ نمبر 3 اس جانور کو اس کے داہنے جانب لٹائیں۔ نمبر 4 اس جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے وہ دعا پڑھیں۔ بہت ساری دعا ہیں، ان میں سے میں ایک دعا میں بول رہا ہوں، بہت ہلکی دعا ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی۔ اگر آپ اپنا جانور قربانی کا جانور خود ذبح کر رہے ہیں، اگر آپ اب کسی دوسرے کا جانور ذبح کر رہے ہیں تو اس طرح یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر ھذا عن فلان، اور اس شخص کا نام لے لیں۔ اس کے بعد 5ویں نمبر میں یہ ہے کہ جب آپ جانور ذبح کر رہے ہیں تو کچھ چیزوں کا خیال رکھیں کہ اس کا حلقوم کٹ جائیں، اسی طرح اس کی کھانے پینے کی نلی جو منہ سے پیٹ تک جاتی ہے وہ بھی کٹ جائیں، دائیں اور بائیں کے جو رگیں ہیں وہ بھی کٹ جائیں تاکہ اس جانور کو کوئی پریشانی نہ ہو اس کی روح نکلنے میں۔ اسی طرح چھٹی بات اور چھٹا طریقہ جو اس میں ملحوظ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے نہ ذبح کریں تاکہ اس جانور کو بھی پریشانی نہ ہو اور اس کو ایسا معلوم نہ ہو کہ اس کی جان نکلنے کے ساتھ ساتھ میری بھی جان نکل جائے۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرما، آمین۔ السلام علیکم۔